الحمد لله الذي أنزل على عبده بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الأتقياء والأصفياء والأولياء والكاملين والعاملين والصالحين والمؤمنين والمتقين بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وابن عمه وصاحب لوائه أسد الله الغالب غالب على كل غالب المطلوب لكل طالب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض واجب على الحاضر والغائب مولانا ومولى الثقلين أبي الحسنين والزينبين مصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان الذي زوج في السماء بخير النسوان أسد الله عين الله أذن الله وجه الله أسد الله عين الله أذن الله وجه الله جنب الله لسان الله علم الله حكمة الله مشية الله رضا الله صفوة الله قدرة الله مشية الله قدرة الله يد الله علم الله نفس الله سر الله في العالمين أمير المؤمنين نقطة باء بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آلهم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين الأكبرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام مومنین کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے وقار اللہ حسنین بھائی کی صحت و سلامتی و طول عمر کے لیے تمام عزاداران امام حسین جو یہاں تشریف فرما ہے ان کو اگلے سال سے
کی زیارت نصیب ہونے کے لیے اسی مجلس میں امام زمانہ کے چہرے کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، حجت حق ولی حق امام حق امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لشکر کا جاروب کش بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ فاطمی صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ مرتبہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے آقا عطا کیے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے آقا عطا کیے، ایسے امام عطا کیے، ایسے معصوم عطا کیے، ایسی حجتیں عطا کی، ایسے مظہر عطا کیے، ایسی قدرتیں عطا کی کہ جن کو مانتے ہوئے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے امام عطا کیے جن کو مانتے ہوئے، جن کی مانتے ہوئے، جن سے مانگتے ہوئے، جن کو مانتے ہوئے، جن کی مانتے ہوئے، جن سے مانگتے ہوئے ہمیں شرمندگی نہیں ہو۔ جن کو مانتے ہوئے، جن کی مانتے ہوئے، جن سے مانگتے ہوئے ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی۔ ہمارا کوئی امام ایسا نہیں جو ہم جیسا ہو، ہمارا کوئی امام ملتا ہی نہیں ہے بڑے سے بڑا کسی نے یہ کہا ہو یہ جو علی جنگ کرتے ہیں میں نے سکھائی تھی۔ تاریخ میں کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جس نے یہ کہا ہو جو یہ منبر پہ خطبے دیتے ہیں میں نے بتایا۔ البتہ یہ ضرور کہتے دیکھا اگر علی نہ ہوتے تو ہم چلے گئے۔ شیعہ کے بغیر اور بھی مانتے ہیں ڈر ڈر کے، مگر علی والے علی مانتے ہیں۔ نعرہ حیدری! اور جب ہمارے آج ہر چینل والا کہہ رہا ہے کہ حسین ہمارا ہے، توجہ نہیں ہے بھئی، آج ہر کوئی کہہ رہا ہے حسین ہمارا ہے، یہ بھی کہتا ہے حسین میرا ہے، یہ بھی کہتا ہے حسین میرا ہے۔ جس نے بڑے بھائی کی قمیض اور چھوٹے بھائی کی شلوار پہنی ہوئی ہے وہ بھی کہتا ہے حسین ہمارا ہے، ہر کوئی کہتا ہے حسین ہمارا ہے، اس لیے کہ جو ہمارا امام ہے وہ ہے ہی اتنا اچھا۔
फरमाए, भाई तुम तो कहते हो हुसैन हमारा है, कभी हमने भी कहा तुम्हारा हमारा है? भाई तुम तो कहते हो, कभी हमने भी कहा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें ऐसे इमाम दिए कि जिनकी मौजूदगी में हमें गलियों में झांकने की जरूरत नहीं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक 2,20,00,000 का मजमा पहुंच चुका था। 4 मुहर्रमुल हराम को करबलाए मोहल्ला में 2,20,00,000 का मजमा पहुंच चुका था। दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा हज होता है जहां 35 लाख का मजमा संभाला नहीं जाता, जिसमें शिया भी होते हैं, सारे होते हैं, 72 फिरके। ये फकत शियों का इज्तिमा है। अल्लाह अकबर, फकत शियों का इज्तिमा करबला में कितना? 2,20,00,000 का। तो ये जो वीजे के लिए देते हैं, टिकट में खर्च करते हैं, वो तकरीबन कमोबेश $400। बाकी लोगों ने जो वहां जाके खर्च करने हैं वो भी $400, तो $800 ज़रबे 2,20,00,000, ये बनता है 16,90,00,000 रुपए, जो पाकिस्तान के बजट के नजदीक है। 16,90,00,000 ये पाकिस्तान के बजट के नजदीक है। न्यास की बात नहीं हुई इसमें, इसमें देशों की बात नहीं हुई, इसमें पाकिस्तान की बात नहीं हुई, इसमें ईरान की बात नहीं हुई, इसमें इंडिया की बात नहीं हुई। जितना पाकिस्तान का बजट है उतना शिया कौम हुसैन को सलाम पे खर्च करता है। पाकिस्तान का बजट है, ये सिर्फ सलाम करने के लिए है। आज अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुल के मिल के इत्तेहाद के साथ हुसैन की आजादारी करने की इजाजत दे दे, पाकिस्तान का कंसा उतर जाए। जो कौन न्यास में इतना खर्च कर रही है, अगर उसको कहा जाए जब चाहो आजादारी करो, बस आजादारी की इतनी फीस दे देना, देखो खजाने भर जाएंगे। आजादारी से ना रोको। और भाई ये पाकिस्तान है, मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा, मैं लंदन की बात नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान है। पीपल्स पार्टी का झंडा लेके जाओ, जुलूस की शक्ल में इजाजतनामा नहीं चाहिए। मुस्लिम लीग का परचम लेके जाओ, इजाजतनामा नहीं चाहिए। इधर अब्बास का आलम आता है, इजाजत क्या है? लाखों घोड़े निकालो, कोई मसला नहीं है, हुसैन की छवि निकालो, इजाजत कहाँ है? और भाई जो पता है कि जहन्नमी है उसका जनाजा जाता है, कोई नहीं रोकता। हुसैन का ताबूत उठे तो इजाजत कहाँ है? तवज्जो नहीं फरमा रहे, तवज्जो नहीं फरमा रहे। पूरी ये कहना हम भी मानते हैं, ना इंसाफी ना करो। अपने जनाजों पर रोते हो, रसूल के घर में जनाजे पड़े हैं तो परवाही नहीं है तुम्हें। कोई मरी जा रहा है कि छुट्टियां हो गई, मरी चलो, शर्म नहीं आती? हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन भूल गए क्या? ये तौहीन रिसालत नहीं है कि जो रसूल से है उसका जनाजा छोड़ के मरी जाते हो? हुसैन फकत हमारा नहीं है, कायनात की ज़बान पिया हुसैन। याद रखना, अल्लाह ने हमें ऐसे इमाम दिए। तुम ना आओ, जिन्नात आएंगे, तुम ना आओ, फरिश्ते
سے آئے. تم لاؤ حیوانات حسین کا ماتم کرتے ہیں، فقر ہم نہیں ہے. اللہ نے ہمیں ایسے امام دیے جن کو مانتے ہوئے، جن کی مانتے ہوئے، جن سے مانتے ہوئے ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی. ایک جملہ آخری کہہ کے آپ کو کربلا لے کے جانا ہے. بھئی ہر ایک کا سجدہ بھی ہے، رکوع بھی ہے، قیام بھی ہے. ہر کوئی نماز پڑھتا ہے. یہ جملہ کہنا علی کے چاہنے والے بے نمازی ہے، وہ خود بڑا بے نمازی ہے. علی کا چاہنے والا کبھی بے عمل نہیں ہوتا. علی کی محبت عقیدہ نہیں عمل ہے. تو بتائیے گا بتاؤ تشریف فرما ہے. اور بھائی علی کی محبت عقیدہ نہیں عمل ہے. اگر عمل نہ ہوتا تو غدیر خون میں آواز آتی حی علی خیر العقیدہ. اچھے عقیدے کی طرح، لیکن غدیر میں آواز آئی حی علی خیر یہ عمل کر رہے ہیں آپ. یہ عمل، یہ جو ابھی نعرہ لگا یہ عمل ہے. یہ عمل وہ ہے جس کو علی کہنا نہیں آتا. بھائی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں میں علی کا نعرہ نہیں لگاتا یا مجھے علی کا نعرہ نہیں لگانا. تیری کیا اوقات ہے تو علی کا نام نہ لے؟ یہ سوچا کر علی نہیں چاہتے تیری زبان سے میرا نام. سارے مل کے جہاں جہاں آواز آتی ہے مولانا صاحب سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی اور بڑی کرے. اور سارے علی کو ماننے والوں کی دعائیں سب کی جہاں سے کربلا سے لے کے شام تک جتنا بھی مومنین ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. مولا سے بھی دعا کرتے ہیں. یہ بھی دعا کریں کہ جہاں جہاں بھی علم غازی کا نظر آتا ہے، جہاں جہاں بھی غازی کا علم نظر آتا ہے ہم ماتم حسین کرتے ہیں. ان کو کیا تکلیف ہے؟ ہم تو کعبے میں بھی، کربلا میں بھی، شام میں بھی، ہر جگہ علی کے ماننے والے نظر آتے ہیں. اور تمہارا تو کفن بھی نہیں نظر آتا. اور جو فرمائیے گا ہر ایک کا سجدہ ہے، ہر کوئی سجدہ کرتا ہے، ہر کوئی نماز پڑھتا ہے، ہر کوئی زکات دیتا ہے. فرق ہے مسلمان کا سجدہ اور ہے، علی کا سجدہ اور ہے. توجہ مسلمان کا سجدہ اور ہے، علی کا سجدہ اور ہے. وقار بھائی مسلمان کا رکوع اور ہے، علی کا رکوع اور ہے. مسلمان کا قیام اور ہے، علی کا قیام اور ہے. مسلمان کے سجدے سے وہ مسلم ثابت ہوتا ہے، علی کے سجدے سے وہ معبود ہے. مسلمان سجدہ کرتا ہے تو وہ اپنا اسلام بتاتا ہے. علی سجدہ کرتا ہے تو توحید کو ظاہر کرتا ہے. تمہارے سجدے سے تم مسلمان بنتے ہو، علی کے سجدے سے توحید ظاہر ہوتی ہے. اللہ کو تمہارے سجدے کی ضرورت نہیں. دنیا جس کو خدا کہہ رہی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے. دنیا کے ایک شاعر ہیں عقیل جلال پوری، انہوں نے ایک شعر پڑھا، اسی پہ آپ کی زحمت تمام. کہتے ہیں اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل، اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل. پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے. اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل. پاک ہے، طیب ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے. بھائی ہر کسی کو نعمت عشق علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار. یہ جو بعض افراد علی حق کے نعرے کا جواب نہیں دے رہے تھے، کیا ان کی نظر میں علی باطل ہے؟ یہ تو رسول نے کہہ دیا تھا الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی
عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، بہت اچھا، عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں، عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ، جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں۔ جو فرما رہے ہیں تو الحمدللہ ہمارے امام ایسے ہیں، ہم بے بس مظلوم پہ نہیں روتے، ہم قدرت مند مظلوم پہ روتے ہیں۔ جیسے دیکھا نا بے بس تھا کربلا کا وارث، لاچار تھا، خبردار قدرت مند مظلوم کہ جو اشارہ کرے تو دنیا کو پلٹ دے، پھر رضن بے قضائہی و تسلیم لامر، اے اللہ میں تیری رضا پہ راضی۔ اس کو حسین کہتے، اس کو حسین کہ جس کے ہاتھوں میں کائنات کی نبضیں ہوں اس ذات کو حسین کہتے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہمارا امام حسین ہے، ہمارا امام علی ہے، ہمارا امام حسن مجتبی ہے، ہمارا امام پردہ غیب میں ہے، ہم لاوارث نہیں ہیں۔ آج جو ہمارے افراد کو قتل کیا جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں ہم لاوارث ہیں؟ نہ کبھی ذہن میں خیال بھی نہ آئے۔ ہمارے مومن جو شہید ہو رہے ہیں نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہو رہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے نہیں ہو رہے، کس لیے؟ ان کے دل میں علی ہے۔ آپ جانتے ہیں کیا؟ ڈیرہ غازی خان میں 2 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، آپ کو شاید یاد ہوگا، خود کچھ دھماکہ یاد ہے جلوس میں، تو میں ملتان گیا عشرے کے لیے، تو وہاں پہ نشتر جانے کا میرا اتفاق ہوا، وہاں پہنچا تو وہاں پہ کچھ لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، اس ملاقات نے مجھے ہلا دیا۔ ایک باپ کے 3 بیٹے تھے، ایک تو باپ سے ملاقات ہوئی، کہتا ہے مولانا میرے 3 بیٹے تھے، اس خودکش دھماکے میں ایک تو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے، دوسرا جو تھا اس کی شہرت کٹ گئی کومے میں، تیسرا بھی کومے میں۔ میں نے کہا میں آپ کو تعزیت دیتا ہوں، کہتا نا علی اکبر کی ویل۔ اور پرسوں جو واقعہ ہوا روڈ سیدہ میں راولپنڈی، اتفاق سے وقار بھائی وہاں بھی جانے کا اتفاق ہوا جنازے پہ، تو وہاں پہ ایک ماں کے 3 ہی بیٹے تھے، کہتے تینوں کے تینوں چلے گئے، تو ماں کو آگے لوگوں نے تعزیت دی، کہتے نانا پہلے جلوس مکمل کرو، جب 11 آئے گی نا پھر مجھے کہنا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ مولا کا غم جس قبیلے میں جس مذہب میں ایسی مائیں ہو وہ مر سکتا ہے، وہ ختم ہو سکتا ہے، مار دو قبروں سے یا حسین کی آواز آئے گی۔ تم کہاں دیوانوں سے یا حسین کی آواز آئے گی، کتنا پکو گے۔ ایک اور واقعہ، یہ بڑا عجیب سا، یہ سے میں مصائب کی طرف جا رہا ہوں، واقعہ ڈیرہ غازی خان کا ہی نشتر میں بتایا، کہتے 2 بھائی تھے، دونوں بھائیوں میں سے یہ دیکھیں یہ جو شہید ہوتے ہیں یہ مذاق نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے، ان کا نام کہاں پہ لکھا جاتا ہے سنیے، کہتے جو ایک بھائی زیادہ زخمی تھا، دوسرے بھائی کی ٹانگ پہ چوٹیں لگی تھی، بڑے بھائی نے کہا میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ زیادہ زخمی ہے، اس کو نشتر ہاسپٹل لے جائے، میری ٹانگ پہ چوٹ لگی میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہی بھائی جس کی ٹانگ پہ چوٹ لگی تھی کہتا ہے دوستو کہا سنا معاف، میں جا رہا ہوں۔ کہتے یار تیرے تو پاؤں ٹانگ میں چوٹ لگی، تو کیسے جا رہا ہے؟ کہتے وہ دیکھو سامنے سے ایک شہید آ رہا ہے جس کا سر نہیں ہے، وہ دیکھو ایک شہید آ رہا ہے جس کے بازو نہیں ہے، ایک بی بی آ رہی ہے جس کے کانوں سے خون بہ رہا ہے، اور فرمانے ہم تجھے کربلا سے لینے آئے۔ اجرکم علی اللہ، ہم لاوارث نہیں ہے، ہمارا
ختم ہوگا اسی واقعے پہ. انڈیا کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے گوپال پور. یہاں پہ عاشور کی مجلس ہو رہی تھی. مسائب کچھ اتنے ہوئے. ایک بزرگ تھا سفید ریش, بڑے بڑے بال, بڑے سفید, بار بار کہتے ہائے حسین میں تیرے صدقے جاؤں, ہائے زہرا کے چاند میں تیرے صدقے. لوگوں نے جلوس میں شمولیت کی. جلوس چلا گیا, وہ امام بارگاہ میں بیٹھے روتے رہے. جلوس واپس آ گیا, وہ روتے رہے. فاقہ شکنی کا ٹائم آیا, وہ روتے رہے. ایک مرتبہ جو مولانا تھے انہوں نے آ کے کہا بھائی آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ آپ نے, میں نے جو اکبر کی شہادت پڑھی تھی وہ رلاتی ہے کیا؟ قاسم کے مصائب رلاتے ہیں کیا؟ اون محمد کی مصیبت جو میں نے پڑھی تھی وہ رلاتی ہے؟ کہا نہیں, میں سن کے نہیں, میں دیکھ کے رو رہا ہوں. کہتے میں سن کے نہیں, میں دیکھ کے رو رہا ہوں. کہا کیا آپ کوئی نبی ہے؟ کہا نہیں. کہا ولی ہے؟ کہا نہیں. امام ہے؟ کہا نہیں. کہا کون ہے؟ کہا مجھے زعفر جن کے. کہا میرا نام زعفر جن ہے. کہا عاشور کا دن اتفاق سے میرے بیٹے کی شادی کا دن رکھا گیا تھا. کہتے سیرے باندھنے کا ٹائم آیا, میرا چچا زاد نہیں آیا. کافی دیر اس کا انتظار کرتے رہے, وہ نہیں آیا. سب نے کہا اچھا عصر کا ٹائم آ گیا ہے, اس کو سہرے باندھ لے, ہم اس کو راضی کر لیں گے. کہتے کہ ابھی سہرا باندھنے لگا تھا, آواز آئی ہٹو بچو راستہ دو. کہتے میں نے جو دیکھا سامنے سے چچا زاد آ رہا ہے, گریبان چاک ہے, سر پہ خاک پڑی ہوئی ہے, رو رہا ہے ہائے مولا تجھ پہ میری جان قربان. کہا جب قریب آیا تو کہا تو کہاں رہ گیا تھا؟ سہرا باندھنا تھا. کہا زعفر سہرے توڑ کے پھینک دے. زعفر میں ایک عجیب منظر دیکھ کے آیا ہوں. کہا کیا منظر؟ کا زعفر میں پرواز کرتا ہوا کربلا کے اوپر سے گزر رہا تھا, ہر طرف سے آواز آ رہی تھی مارو اس باغی کو. کہتا ہر طرف سے آواز آ رہی تھی پتھر مارو. کہتے کوئی پتھر مارتا ہے, کوئی نیزہ مارتا ہے, کوئی تلوار مارتا ہے. کہتے میں دیکھ رہا, میں نے کہا یار یہ کوئی باغی نہیں لگتا, اس کے پیشانی سے نور نکل رہا ہے, یہ تو کوئی اللہ کا ولی لگتا ہے, یہ باغی نہیں ہے. کہتا زعفر ابھی میں سوچ ہی رہا تھا, میرے پاس ایک 3 منہ والا تیر نکلا. کہتے وہ تیر آ کے اس کے پہلو پہ لگا, تو اس نے جب تیر نکالا تو خون کا فوارہ جاری ہوا, اور اس نے ایک جملہ کہا اما زہرا. اما آپ کا بھی پہلو زخمی تھا, اما میرا بھی پہلو زخمی ہے, لیکن اما آپ کو سنبھالنے والی بیٹیاں موجود تھی, حسین کو سنبھالنے والے کوئی نہیں. اجرکم اللہ, تمہارے گریے سے مجھے یقین ہو گیا ہے میری زخمی زہرا کی سواری مجلس میں آ گئی ہے. اگر یقین نہ آئے گا تو میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا اے میری ماں بہنوں, اگر تمہارے مجمع میں کوئی بیوی ایسی بیٹھی ہے جس کا ایک ہاتھ اس کے چہرے پہ ہے, اور جب اٹھتے تو ہائے حسین کہہ کے اٹھتے, تو سمجھ لینا حسین کی ماں. اجرکم اللہ, خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. ملتا ہے جب مجلس ختم ہوتی ہے نا عزیزوں, ہاتھ جوڑ کے آپ مومنین سے کہوں گا دھکے نہ دیا کرو, اے دروازے سے جاتے ہوئے ایک دوسرے کو دھکے نہ دیا کرو. میں نے پڑھا سید اور امام بارگاہ کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی
شکریہ ادا کرتی ہے۔ اے میرے حسین کے رونے والے تمہارا شکریہ۔ اجرکم اللہ۔ آپ نے پرسہ دیا سیدہ راضی ہو گئی، آپ نے گریہ کیا حسین کی زخم ماں۔ یہ وہ بی بی ہے جو 18 سال میں 80 سال کی نظر آتی ہے۔ ابھی وہ فقط یہ نہیں، ایک 4 سال کی بچی بھی ہے۔ اب ہمارے جب زندان شام میں سر آئے ہیں نا تو بی بی سکینہ نے 2 بین نہیں 10 بین کیے، میں صرف 2 بڑھوں گا۔ پہلا بین کیا؟ بابا ان دختران شامی پر قالین سر گزارن۔ بابا یہ شام کے امیروں کی بچیاں مخملی تکیوں پہ سوتی ہے، بابا تیری قسم ہے سکینہ خاک پہ سوتی۔ دوسرا جملہ کیا کہا؟ بابا بابا من پیر نادرانم، بابا میں 4 سال میں ضعیف ہو گئی ہے، بابا میری کمر جھک گئی ہے، بابا میں دیواروں کا سہارا لے کے چلتی ہے۔ عزادار یہ کہتا جب 3 منہ والا تیر لگا نا تو میں فوراً پیچھے آیا، میں نے کہا تو نے کس زہرا کو بلایا ہے؟ تو کہتا ظافر میرا نام لے کے مجھے سلام کیا، اور ایک جملہ کا ظافر کے بیٹے کی شادی کا خط مجھے مل گیا تھا، لیکن میں کیا کہتا میرا اکبر چلا گیا۔ اجرکم اللہ۔ ایک رات کا مہمان ہے زہرا کا چاند۔ اللہ جانے کل زینب نے کیا کیا دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر، ایک نہیں 72 جنازوں پہ گریہ کرنا ہے۔ اب اللہ وہ کہتے میں نیچے آیا، کہا ظافر کے بیٹے کی شادی کا خط مجھے مل گیا تھا، لیکن میں کیا کرتا میرا اکبر چلا گیا تھا۔ ظافر کہتا ہے چادریں اتارو، سیرا پھینکا، کہا اب میں کربلا جا کے دیکھوں گا۔ اگر ظافر کہتا ہے جب میں کربلا پہنچا 18,000 عالم کی مخلوق آئی ہوئی تھی۔ ظافر کہتا ہے مجھے مولا نظر نہ آئے، میں نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ظافر کہتا ہے تیرے سے جواب آیا وعلیکہ السلام یا ابا۔ ظافر کہتا ہے جب میں قریب پہنچا تو مولا نے کہا ظافر بڑی دیر سے آیا ہے، میں تجھے اپنا حجرہ باغ دکھاؤں۔ آگے لے کے گئے، ایک کچھڑی پڑی ہے، ظافر یہ کوئی اور نہیں میرا قاسم ہے۔ آگے لے کے گئے، ایک جوان کا سینے پہ ہاتھ ہے، ظافر پہچان میرا جوان بیٹا علی اکبر ہے۔ ظافر کہتے ہیں مولا مجھے دریا کے کنارے لے کے گئے، ایک لاشا پڑا ہے جو ٹکڑوں میں تقسیم ہے۔ اداکاروں کا بھیا عباس آنکھیں کھولو، بھیا ظافر ملے۔ اجرکم اللہ۔ خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ بھیا عباس آنکھیں کھولو، دیکھو ظافر ملنے آیا ہے۔ ظافر کہتا ہے میں قریب گیا، مولا عباس نے آنکھیں کھولی اور آنکھوں سے اشارہ کیا ظافر ذرا جھک گیا۔ ظافر کہتا جب میں جھکا تو غازی نے کوئی جملہ کہا، ظافر نے پرواز کی زمین پہ گرا۔ مولا نے آگے کا ظافر تجھے غازی نے کیا کہا؟ کہ مولا غازی نے کہا ظافر حسین اکیلا نہیں زینب بھی آئی ہے۔ ظافر کہتے ہیں مولا غازی نے دوبارہ کہا ظافر ذرا جھک گیا۔ ظافر کہتے جب میں جھکا غازی نے کوئی جملہ کہا۔ ظافر کہتے 3 مرتبہ پرواز کی زمین پہ گرا، پھر پرواز کی زمین پہ گرا، پھر پرواز کی زمین پہ گرا۔ زہرا کے چارے کا ظافر
قضا پر یہاں سے چلا گیا. اب میں نے کہا مولا میں نہیں جاؤں گا, کہا پہ سارے جنوں کو بھیج دے, تو یہاں پہ رک جا. زابر کہتا ٹھیک ہے مولا, سب کو بھیج دیا, خود رک گیا. کہا زابر دیکھ میرا سر کٹے گا, برداشت کرے گا. زابر دیکھ میرا سر بھی کٹ رہا ہوگا, میری بہن دیکھ رہی ہوگی. زابر میری لاش پہ گھوڑے دورائے جائیں گے, برداشت کرے گا. کہ مولا برداشت کروں گا, میں جاؤں گا نہیں چھوڑ کے. اب ابا کہتے ہیں جب تیر چلنے شروع ہوئے, زابر کہتا میں نے تلوار نکالی. اب مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ زہرا کا چاند حساب دے. کہ مولا نے مجھے گھور کے دیکھا, میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا. ارے جب ہوش میں آیا تو ایک آواز بلندی, انا قتل الحسین بن کربلا, انا قتل الحسین بن کربلا. اے میرے زہرا کا چاند, ارے رسول کا بیٹا ماتم